اللہ اکبر، آنکھوں کا غلط استعمال انسان کو کیسے کیسے بڑے انسانوں کو کہاں تک لے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ ابو عبداللہ اس لڑکی کو دیکھ کر چند لڑکیوں سے سوال کرتے ہیں، یہ لڑکی جو اتنی خوبصورت ہے یہ کس کی لڑکی ہے؟ تو کہا کہ یہ شہر کے سب سے امیر ترین انسان اور مذہب عیسائیت کا جو بہت بڑا رہنما ہے اس راہب کی بیٹی ہے۔ تو کہا اتنی خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، اس کے باوجود اس کے باپ نے اس کو ذلیل کیسے کیا کہ اس کو پانی بھرنے بھیج دیا؟ کہا اس کے باپ نے ذلیل نہیں کیا، اس کے باپ بڑا ہوشیار ہے، اس کی تربیت کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ کام دھام سیکھے کہ اپنے سسرال میں جا کر کے وہ رسوا نہ ہو، ذلیل نہ ہو۔ ذلیل نہیں کیا بلکہ اس کی تربیت کا یہ ایک اصول ہے کہ اس نے اس کو کام پر لگا رکھا ہے۔ جب آنکھیں چار ہوئی اور لڑکی کو تکتے رہ گئے تو وہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، مگر ان 3 دنوں میں بھی جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر ویسے سر پکڑ کر بیٹھتے تھے۔ حضرت سیدی شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں، یہ ہمارے سلسلے قادریہ کے مرشدوں میں سے ہے جن کے بارے میں ہم شجرے میں یوں پڑھتے ہیں، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ اللہ اکبر۔ ان کے پیر و مرشد سید الطائفہ جنید بغدادی نے آپ سے فرمایا، بہت دیر ہو گئی بیٹا، شیخ کو جائے ہوئے ذرا خبر لاؤ۔ جب وہ تشریف لائے تو دیکھا کہ شیخ تو سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، وہ عابد زاہد متقی پرہیزگار۔ جب شیخ کے پاس پہنچے، اتنے متقی کے پاس، شیخ ابو بکر شبلی کہنے لگے شیخ کیا بات ہے؟ شیخ نے بات کہہ دی کہ حضرت کیا کروں کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں ناکام ہو گیا ہوں، ایک لڑکی پر نظر پڑی، مجھے چاہیے تھا کہ نظر جھکا لیتا، فتنے سے بچ جاتا، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، اب حال یہ ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، اس سے پیار ہو گیا اور اب میں جو ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس سے شادی کروں، نکاح کروں اس سے۔ آپ نے فرمایا ایک عیسائی لڑکی سے تم نکاح کرو گے؟ ایک عیسائی لڑکی سے تم نکاح کرو گے، اس سے شادی کرو گے؟ تو کہا میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پوچھا حضرت شیخ شبلی نے، تمہیں 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، کتنی حدیثیں یاد رہ گئی؟ کا سب بھول گیا ہوں، صرف ایک حدیث یاد ہے، ایک لڑکی کو دیکھنے کا وبال، کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈالنے کا وبال۔ کہتے ہیں کہ 30,000 کے 30,000 بھول گیا، صرف ایک حدیث یاد رہی، اور وہ یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، جو اپنا دین بدل دے اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کہ 7 قرات سے قرآن یاد کیا تھا، حفظ کیا تھا، کتنی آیتیں رہی؟ کہ 2 آیتوں کے سوا کوئی آیت یاد نہیں، سب بھول گیا، کچھ یاد نہیں ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ تم لوگ جاؤ حج کے لیے، میں نہیں آتا۔ سفر حج سے رک گئے، سفر حج سے رک گئے۔ دنیا یوں ہی نہیں عورتوں کو ننگا کر رہی ہے، دنیا یوں ہی نہیں مردوں کو معاذ اللہ کبھی فیشن کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ عورتوں کی محبت میں مبتلا کر کے یوں ہی مشن سے نہیں ہٹا رہی ہے، مقصد سے نہیں ہٹا رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن مسلم امہ کے جوان اپنے مقصد کو پہچان لیں گے اس دن دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی، اس لیے ان کو شراب و شباب میں مبتلا کر کے اپنے مقصد سے بیگانہ کر دو تاکہ یہ اسی کے اندر جو ہے وہ اللہ اکبر ٹامختویاں کرتے رہے اور اپنے مقصد کو کبھی پہچان نہ سکے۔ مگر اے مسلم جوان، اپنی ذمہ داری کا احساس کر، اپنے کردار کو پاکیزہ کر، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کر، اپنے دل میں سوز پیدا کر، اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کر، اپنے خیال کی تطہیر کر۔ اللہ اکبر، دیکھ تو صحیح کہ کیسے بڑے بڑے کس طرح گندگی کے اندر اللہ اکبر ملوث ہوئے، صرف نگاہوں کی پاکیزگی نہ ہونے کی بنیاد پر، نگاہوں پہ کنٹرول نہ ہونے کی بنیاد پر، نگاہوں کی حفاظت نہ ہونے کی بنیاد پہ۔ شیخ ابو بکر کو کہتے ہیں آپ لوگ جائیں اور حج کریں، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ اس راہب کے پاس جا کر کے کہتے ہیں شیخ عبداللہ، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ ابو عبداللہ نے حضرت شیخ ابو بکر شبلی سے کہا کہ جاؤ، میں حج کو اب نہیں آتا، تم لوگ جاؤ۔ آپ حج سے رک گئے، بدنگاہی کا وبال، آنکھوں کے غلط استعمال کا وبال، حج سے رک گئے۔ اور اس کے بعد صرف اسی پر بس نہیں، جب یہ خبر شاگردوں میں ہوئی تو سب رونا پیٹنا مچ گیا، آہو بکا کرنے لگے، بے چین ہو گئے۔ بہت سمجھایا، شاگردوں نے حدیثیں پیش کی، قرآن کی آیتیں پیش کی اور کہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک عیسائی لڑکی کی محبت میں آپ سفر حج سے رک رہے ہیں، اتنے بڑے قافلے کو، مریدین، خلفاء اور شاگردوں کے قافلے کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کیا کروں، اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر ہے، اللہ اکبر، خدا کی شان، میں کیا کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا۔ اللہ نے مجھے کس آزمائش میں مبتلا کر دیا، کس آزمائش میں گرفتار فرما دیا، اور اس کے بعد پھر وہ روتے پیٹتے چیختے چلاتے رہ گئے۔ اور ادھر شیخ ابو عبداللہ اس عیسائی راہب کے پاس گئے اور وہاں پر جانے کے بعد کہنے لگے کیا یہ لڑکی تمہاری ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے۔ تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، بغداد کا سب سے بڑا فقیہ، بڑا عظیم محدث، اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا میری بیٹی کا نکاح تو میں اسی کے ساتھ کروں گا، شادی اسی کے ساتھ کروں گا جس کو وہ پسند کر لے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں، اگر وہ اس پر راضی ہو جائے تو میں تیرے ساتھ اس کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔
یہ دروازے کے باہر کھڑے تھے، ادھر لڑکی سے اندر اس کا باپ سوال کر رہا تھا۔ خوبصورت اور ہوشیار لڑکی نے کہا وہ مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، اور میں اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ شادی کے لیے ایک ہی شرط ہے، اگر وہ عیسائیت کو قبول کر لے، اگر وہ نصرانیت کو قبول کر لے تو اس کے بعد میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر! ادھر اس لڑکی کی زبان سے نکلا اگر وہ عیسائیت کو قبول کر لے تو میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر اللہ انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا میں عیسائی ہو چکا ہوں، میں نے عیسائیت کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی خوفناک منزل ہے، یہ کتنی دردناک منزل ہے۔ اللہ اکبر! زوال ایمان، بد نگاہی کا وبال، زوال ایمان، نگاہوں کے غلط استعمال کی سزا، ایمان کا چھین جانا۔ اللہ اکبر! میری قوم کے جوانوں، آپ کو ہمیں کون سمجھائے؟ آج ہم نے اپنی نگاہوں کو آوارہ کیا ہے، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ وہ تو اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے۔ اللہ اکبر! جب کہا نا کہ میں نے عیسائیت قبول کر لی ہے، اور اس کے بعد وہ لڑکی نے باہر آ کے کہا عیسائیت تو تو نے قبول کر لی ہے، اگر تم میرے جسم کی لذتیں چک کر پھر یہاں سے چلا گیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ اس لیے میری شرط ہے کہ میرا مہر یہ ہوگا، مہر میں یہ ہوگا کہ 1 سال تک تجھے یہیں رہنا ہوگا، اور جو میں سور چراتی ہوں خنزیر، تجھے وہ سور میرے ساتھ چرانے پڑیں گے۔ اللہ اکبر! انہوں نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے، میں سور چرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیرے باپ سے اتنی بات کر لے کہ وہ جب میں سور تیرے ساتھ چرایا کروں اور مہر کی ادائیگی میں سور چراؤں تو وہ تجھے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے نہ کہے، بلکہ میں تیرا چہرہ تکتا رہوں، ہر دکھ سہیں گے، ہر دکھ جھیل لیں گے، لیکن تیرے چہرے پہ نقاب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر! علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ جس عصا کے سہارے کبھی سہارا لے کر حدیث پڑھی جاتی تھی، جمعہ کے خطبے دیے جاتے تھے، قرآن کی آیتیں جس عصا کا سہارا لے کر کے تلاوت کی جاتی تھی، وعظ و نصیحت جس عصا کو پکڑ کر کے کی جاتی تھی، آج بد نگاہی نے ابو عبداللہ کو اس مقام پر پہنچایا کہ اسی عصا سے وہ سور کے بچوں کو کور کر رہے ہیں، انہیں سمیٹ رہے ہیں اسی عصا سے۔ یہ حالت ہو، یہ کیفیت ہو گئی۔ یہ آج بد نگاہی کو معمولی گناہ سمجھنے والے، بلکہ گناہ بھی نہ سمجھنے والے کہاں ہیں؟ ذرا سوچو اور غور کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر! وہ لوگ حج کو گئے، بہت روئے، بہت گڑ گڑائے، بہت دعائیں کی، بہت آنسو بہائے، اور اس کے بعد جب واپس پلٹے اسی گاؤں سے، اسی شہر سے، تو دیکھا یہ سور چراتے ہیں، خنزیر چراتے ہیں، اس لڑکی کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھا، کہاں وہ حدیث کی مسند، کہاں وہ شیخ القرآن کا خطاب، کہاں وہ محدث کا لقب، کہاں وہ فقیہ کا لقب، اور کہاں پر یہ منزل۔ اللہ اکبر! ان حالات کے اندر انہوں نے یہ منظر دیکھا، بہت روئے، بہت سمجھایا، آخرکار روتے رلاتے وہ واپس ہو گئے۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے بغداد جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے، لوگوں کو کیا بات بتائیں گے، لوگ کتنی باتیں کریں گے۔ بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے سارے مدرسے بند کروا دیے، ساری مسندیں اٹھوا دی کہ ایسا کرتے اہل علم، اور اللہ اکبر! اللہ اکبر! ساری رونقیں لوٹ گئی، علمی رونقیں بغداد معلیٰ کی سرزمین سے۔ اب مزید جائیں گے تو کیا منہ لے کر جائیں گے، کیا دکھائیں گے؟ کہتے ہیں سب کے دل پر غم تھا، بوجھ تھا، تکلیف تھی۔ ایسے میں ابھی بغداد معلیٰ قریب آ رہا تھا، ہم نے کیا دیکھا؟ کوئی پیچھے سے سایہ نظر آتا ہے، آواز دیتا ہے رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو، رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو۔ ہم ٹھہر گئے تو کیا دیکھا؟ وہ نہر میں غسل کر کے باہر آتا ہے، اور آنے کے بعد بلند آواز سے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح سے وہ پڑھتے، ہم نے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ شیخ ابو عبداللہ ہی تھے۔ ہم ان سے لپٹ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی، مرتد ہو گیا تھا، نصرانی ہو گیا تھا، یہ سب کچھ ہو گیا تھا، اللہ نے مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا، اب میں اس لڑکی کو چھوڑ کر آ گیا ہوں اور پھر سے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ مگر وہ دور اتنا خوبصورت دور تھا، اتنی بڑی غلطی ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے تھے، اسے قبول کر لیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں تو اگر کوئی چوری سے توبہ کر لے تو پھر بھی اس کو چوری کا تانا دیا جاتا ہے، اگر کوئی زنا سے توبہ کر لے تو بھی اس کو زنا کا تانا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر کوئی سود کے دھندے سے توبہ کر لے تو بھی اس کو جو پھر پچھلے گناہ کا تانا دیا جاتا ہے، اگر کوئی داڑھی منڈانے سے توبہ کر لے، بے نمازی پن سے توبہ کر لے، جس جرم سے توبہ کر لے پھر بھی تانا دیا جاتا ہے۔ سن لو، توبہ کرنے والے کو کبھی آر نہ دلانا، تانا نہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی سچی توبہ کرنے والے کو اس کے گناہ پہ آر دلاتا ہے، اللہ اکبر، اس وقت تک آر دلانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اسی گناہ میں مبتلا ہو کر کے ذلیل نہ ہو جائے، چونکہ وہ لوگ علم والے تھے، تقوی والے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ کی اس غلطی پر ان کو سینے سے لگایا توبہ کے بعد، اور پھر اسی شان کے ساتھ چلے، مسندیں سجنے لگی، مدرسے کھول دیے گئے، سارے معاملات بھلا دیے گئے۔ آخرکار ایک شاگرد نے پوچھا حضرت آپ ایک لڑکی کے حسن میں آخر مرتد ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ آپ نے کہا نا میرے ایک گناہ کی وجہ سے، یہ تو بد نگاہی کا گناہ تھا، یہ تو بہت بڑا گناہ تھا، یہ تو، لیکن اس بد نگاہی میں وہ مبتلا کیسے ہوئے؟ اس بد نگاہی میں وہ مبتلا کیسے ہوئے؟ کیوں مبتلا ہوئے؟ وہ کہتے تھے کہ بس ایک گناہ تھا میری زندگی کا جس نے مجھے بد نگاہی میں مبتلا کیا، بد نگاہی نے مجھے جب وہ ارتداد کی طرف لے گیا۔ تو لوگ پوچھتے تھے وہ کون سا گناہ تھا جو آپ کو بد نگاہی تک لے گیا، سفر حج سے روک گیا، ارتداد تک لے گیا، آپ ارتداد تک پہنچے؟ اس وقت انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن ایسا ہوا مسند سجی ہوئی تھی، درس ہو رہا تھا حدیث کا،
ایک برقع پوش خاتون آئی اور اس نے پوچھا کیا شیخ ابو عبداللہ یہاں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں موجود ہے، مگر تم کون ہو؟ کہا ان سے کہو کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، ملنا چاہتی ہوں۔ اسلام قبول کرنے کی بات آئی تو دروازہ کھول دیا گیا، برقع پوش آ کے بیٹھ گئی، اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا اور اس کے بعد کہا ابو عبداللہ مجھے پہچانا؟ کہا کون ہو تم؟ اس نے ساری داستان بتائی، وہی لڑکی تھی جو آئی۔ اب کیوں آئی ہو؟ کہا میں نے تو اسلام قبول کیا۔ کیسے قبول کیا؟ کہا کہ آپ جب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے خواب میں دیکھا سید السادات مولائے کائنات سیدنا علی کی زیارت کی، اور وہ مجھ سے کہتے ہیں اے لڑکی دین اسلام ہی حق ہے، دین اسلام ہی حق ہے، دین اسلام ہی حق ہے، 3 بار انہوں نے کہا، اور کہا جا اس کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کر لے۔ تو میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں یا رسول، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں، مسلمان ہو گئی ہوں، اور مجھے یہ بھی کہا کہ تیری وجہ سے وہ اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہوا، اب تو اسلام قبول کر اور جا کر کے اس سے نکاح کر لے تاکہ تیرا حسن بھی اس کو نصیب ہو جائے۔ اس نے جو کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اس کے ساتھ اللہ اکبر خفیہ تدبیر کر لی گئی، مگر توبہ کے بعد اب اس کو انعام یہ ملے کہ تو جا کر کے اس سے نکاح کر لے مسلمان ہو کر۔ وہ مسلمان ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ ایک شاگرد نے کہا حضرت صرف عبرت کے لیے بتا دیں، ہم کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، کھوج اور تجسس کے لیے نہیں، صرف عبرت کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں آخر کون سا وہ گناہ تھا جو آپ کو بدنگاہی تک لے گیا اور بدنگاہی آپ کو کفر اور ارتداد تک لے گئی؟ تو فرماتے ہیں جب ہم سفر حج میں چلے تھے اور اس گاؤں میں پہنچے تو جو یہ لڑکی کا گاؤں تھا اس گاؤں میں پہنچے تھے تو لوگوں کو ہم نے کفر اور شرک کرتے دیکھا، کفر شرک کرتے دیکھا، تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا بڑا متقی ہوں، کتنا بڑا پارسا ہوں، کتنا بڑا علم والا ہوں، اور یہ سب بیوقوف احمق لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ میں اپنے تقوی پہ گھمنڈ کر رہا تھا اور ان لوگوں کو غلط کاموں سے روک نہیں رہا تھا، اور پھر اللہ اکبر ایک عیسائی آیا اور آ کر کے مجھ سے لپٹا اور لپٹ کر کے کہا کہ مجھے بھی مسلمان بناؤ۔ تو میں نے کہا چل ہٹ کافر یہاں سے، اور میں نے اس کو دھکا دے کر کے بھگا دیا اور کہا میں اللہ کے نزدیک اتنا مقرب ہوں تو مجھ سے لپٹتا ہے؟ تو اس نے جاتے جاتے کہا ابو عبداللہ یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کون اللہ کے نزدیک مقرب ہے اور کون اللہ کے نزدیک مردود ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ گیا پھر مجھے نہ ملا، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی، وہ مسلمان ہو گیا اور رات و دن عبادت کرنے لگا، اور اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت اور اپنے علم اور اپنے تقوی کے گھمنڈ کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی کہ مجھے بدنگاہی کے وبال میں مبتلا فرمایا، اور اس بدنگاہی نے مجھے جو ہے وہ ارتداد تک کے پہنچایا۔ یہ میری داستان ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عبرت کی بات ہے۔ اگر کوئی واقعی متقی ہو کر تقوی پہ گھمنڈ کرے، اگر کوئی واقعی علم والا ہو کر علم پہ گھمنڈ کرے تو اس کا ہی انجام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو تقوی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ پہ گھمنڈ کرتے ہیں، اندازہ فرمائے تو یہ بدنگاہی کا وبال ہے۔